السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے ہم سفر کی اگلی قسط۔ میں ڈاکٹر طیبہ نادر سے آج ہی اپارٹمنٹ لینے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہت اچھی گائنیکولوجسٹ ہے، سمجھو شہر کی چند بہترین گائنیکولوجسٹ میں سے ایک ہے۔ فریدہ نے جوس کا بھرا ہوا گلاس میز پر واپس رکھتے ہوئے کہا۔ جوس اور اخبار دونوں ہی اس کی توجہ سے محروم ہو چکے تھے، اب ان کی توجہ صرف اور صرف اس پر تھی۔ اس نے یاسیت میں ڈوبے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر فریدہ نے اسی شام ڈاکٹر طیبہ نادر کی کلینک بھی لے گئی۔ فریدہ بہت خوش، بہت پرجوش تھیں، جبکہ وہ سب کچھ ایک مشینی انداز میں کر رہی تھی۔ اس کے پریگننسی ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی۔ وہ تب بھی خوش نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ماں بننے والی ہے، اتنی بڑی خوشی کی خبر بھی اسے خوشی دینے میں ناکام تھی۔ وہ کہاں تھا جس کے لیے یہ بات اتنی اہم ہونی چاہیے تھی جتنی اس کے لیے ہے؟ وہ کہاں تھا جس کے ساتھ اس نے یہ خوشی کو شیئر کرنی تھی؟ وہ رپورٹ لے کے فریدہ کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی۔ فریدہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اور وہ برابر والی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ فریدہ خوشخبری کی تصدیق ہو جانے کے بعد بے حد خوش تھیں۔ وہ دادی بننے والی تھی، اس بات کی انہیں بے حد خوشی تھی۔ تم نے اشر کو بتایا؟ ایک موڑ کاٹتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پہلے کنفرم ہو جائے پھر انہیں بتاؤں گی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے سے پچھلے کئی دنوں سے اس سے سرے سے بات ہی بند کر رکھی ہے، اور وہاں جا کر بھی اس نے اسے کوئی فون نہیں کیا تھا۔ فریدہ کو البتہ دبئی پہنچنے کے اسی روز کال کر کے انہیں اپنی خیریت بھی بتائی تھی، اور اس نے محض اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے انہیں یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اسے بھی فون کر چکا ہے۔ وہ اسے فون پر رابطہ نہیں کر رہا تھا، مگر فریدہ سے تو اس کا مسلسل رابطہ تھا۔ فریدہ آج یہ خوشخبری دے سکتی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کی جانب سے اتنے بدترین رویوں کے مظاہرے کے بعد بھی اس کا دل کیوں چاہ رہا تھا کہ اسے یہ اطلاع وہ خود دے۔ وہ اس خبر کو سن کر خوشی سے بھرا جو والہانہ تاثر اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ممی، آپ کے اشر سے بات ہو تو پلیز انہیں ابھی کچھ مت بتائیے گا۔ جب وہ واپس آئیں گے تو میں خود۔ وہ نظریں جھکا کر ذرا جھجکتے ہوئے ان سے یہی کہہ پائی۔ وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر خوب کھل کر ہنس پڑی۔ بے فکر رہو، میں اسے کچھ نہیں بتا رہی، مجھے پتہ ہے یہ بات اپنے شوہر کو بتانا ہر بیوی کے لیے کتنا خوبصورت اور کتنا اہم ہوتا ہے۔ وہ اس کی شوق ہنسی سے مزید کچھ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ اگر خرد احسان اس پل نظریں اٹھا کر فریدہ حسین کے چہرے کو دیکھ لیتی تو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود استراحیہ تحریر ضرور پڑھ لیتی۔ بے فکر رہو خرد احسان، یہ بات میں اپنے بیٹے کو بھی کیا مرتے دم تک پتہ نہیں چلنے دوں گی۔ اشر کے واپس آنے پر اسے خود اپنے پریگننٹ ہونے کی اطلاع دینے کی بات کہہ کر میرا آدھا مسئلہ تم نے خود ہی حل کر دیا ہے۔ تم جیسی رومانٹک ایڈیٹ بہو نے میرا آدھا مسئلہ خود بخود حل کر دیا ہے۔ باقی کا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی کا آدھا میں خود کر لوں گی۔ یہ خبر اشرف سے چھپا کر رکھنا تو میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ بات اسے اگر پتہ چلنے دے دوں گی تو مجھ سے بڑا دنیا کا کوئی بے وقوف نہیں ہوگا۔ اب بات صرف اس کی زندگی کی نہیں تھی، اب ایک دوسری زندگی اس کی زندگی سے جڑ گئی تھی۔ اپنے لیے نہ بھی صحیح مگر اپنے بچے کے لیے خوراک سمت اپنی ہر چیز کا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا تھا، فریدہ نے بتایا تھا، خود بھی یہ بات سمجھتی تھی کہ پریگننسی کے شروع کے 3 مہینے بہت اہم ہوتے ہیں، ان میں ذرا سی بھی بے احتیاطی بچے کی جان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسے اچھی خوراک لینا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی ٹینشن اور دباؤ سے دور کر کے بالکل مطمئن اور ریلیکس رہنا چاہتی تھی۔ سب کچھ سمجھتی تھی، مگر کھانے کے لیے لقمہ منہ میں لے جاتی تھی تو واپس آنے لگتا تھا۔ فریدہ اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، وہ اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں خود بناتی، اسے اچھی طرح کھانے کو کہتی۔ وہ اپنے بچے کی خاطر خود پر جبر کر کے وہ زبردستی کھانے کی کوشش کرتی تو اسے رونا آنے لگتا۔ اسے وہ کھانا اتنا بدمزہ، اتنا برا لگتا کہ پورا کھانا اپنے سامنے سے اٹھا کر پھینک دینے کا جی چاہتا۔ ڈاکٹر نے آئرن، کیلشیم اور دیگر وائٹامنس پر مشتمل جو ادویہ اس کے لیے تجویز کی تھی وہ ان سب کو پابندی سے لے رہی تھی، مگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ خود کو دیکھتی تو آنکھوں کے گرد بڑے گہرے ہلکے کمزور زرد چہرہ اسے صدیوں کا بیمار بناتا۔ زبردستی لقمے حلق سے اتارنے کی کوشش کرتے ایک بار وہ فریدہ کے سامنے رو پڑی تھی۔ اس کے رونے پر حیران نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا پہلی بار جب عورت ماں بننے کے عمل سے گزرتی تو یاسیت، اداسی، اس طرح کی کیفیت اکثر اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ وہ اسی طرح کی اداسی کا شکار ہے اور اشر کو مس بھی کر رہی ہے۔ وہ اسے مس کر رہی تھی۔ اسے فریدہ کے جملوں اور اندازوں پر ہنسی بھی آئی اور خود پر ترس بھی۔ انہیں کیسے بتایا کہ اسے دبئی گئے ہوئے 6 دن ہو گئے۔ ان تمام دنوں میں اس نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا۔ اس کے جانے کے پہلے کے 3 دنوں کو شامل کر لے تو آج اشر کو اسے بات کیے ہوئے پورے 9 دن ہو چکے تھے۔
ان تمام دنوں میں سوائے فریدہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کے وہ کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ فریدہ گھر پر ہوتی تو وہ نیچے اترتی، ورنہ سارا وقت اپنے کمرے میں خود کو ساری دنیا سے کاٹ کر بند رکھتی۔ وہ امتحان جن میں پوزیشن لینے کی اسے بڑی خواہش تھی شروع بھی ہو چکے تھے، اور پیپرز دینے کے لیے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ اس کسی ڈگری کے حصول کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ پیپرز کیوں نہیں دے رہی؟ فریدہ نے اسے پوچھا تو اس نے وہ پیپرز اور پڑھائی یاد آئی۔ اس نے نظریں جھکا کر سادہ سے لہجے میں کہا، انہیں یہ اپنے پریگننٹ ہونے کی خوشخبری پانے کے بعد اب فی الحال اس کی ترجیحات بالکل بدل گئی ہیں۔ اس رات فریدہ نے کھانے میں اس کے لیے خاص طور پر اس کی پسند کی مکس سبزی بنوائی تھی۔ ٹیبل پر اور بھی تمام چیزیں اس کی پسند کے مطابق تھیں۔ اور لو، بس اتنا سا کھایا ہے؟ خود پر جبر کر کے جتنا اسے کھایا جا سکا اس نے کھا لیا۔ اب مزید جبر کرنا یوں لگ رہا تھا کہ گویا جو کچھ وہ کھا چکی ہے وہ بھی واپس باہر آ جائے گا۔ بس ممی، اور دل نہیں چاہ رہا، تم بہت ستا رہی ہو مجھے۔ انہوں نے اسے ذرا خفگی سے گھورا۔ اشر واپس آ جائے وہی تمہیں دیکھے گا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ اسے بات کرنے کا روادار نہیں، اس کی آواز سننے کو تیار نہیں۔ وہ کیا اس کے کوئی نخرے اٹھائے گا؟ اس نے ایک بار فون کر کے اسے طبیعت بھی نہیں پوچھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ وہ جانتا تھا۔ فریدہ کے سامنے اس نے خود پر ضبط کیے رکھا، مگر کمرے میں آتے ہی وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ اس کی زندگی میں خوشیاں، دکھ، ہنسی، آنسو، ہر چیز صرف اس شخص سے وابستہ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا تکیہ اپنی طرف کھینچا، اس تکیے کو اپنے ساتھ لگائے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ تمہیں میں یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں میں ایک پل کے لیے بھی یاد نہیں آتی؟ اس کے پاس رکھا ہوا موبائل ایک بار بھی زور سے بجا۔ اس نے بےتابی سے موبائل ہاتھ میں لیا۔ اشر کا فون تھا۔ اس نے ایک مائکرو سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی کال ریسیو کرنے میں۔ اشر؟ اس کے منہ سے ہیلو نہیں، اس کا نام نکلا تھا۔ اس کے نام کو لیتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کی سچی پکار اس تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اس وقت اسے شدتوں سے یاد کر رہی تھی اور اس کی آواز سن لی گئی تھی۔ خیرت، صرف اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس کا وہی اشر ہے، وہی جو اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے لبوں سے اپنا نام اتنی محبت سے سن کر اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا، یوں جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ آپ کیسے ہیں؟ اور کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو چپ کو توڑنے کے لیے وہ آنسوؤں کو روکتے ہوئے آہستگی سے بولی، تم کیسی ہو؟ اس کے سوال کے جواب میں اس نے بے قراری سے سوال کیا، میں ٹھیک ہوں، آپ واپس کب آئیں گے؟ وہ آنسوؤں کو جتنا روکنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا زیادہ بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ اسے اسی لہجے میں بات کر رہا تھا، اسی انداز میں بات کر رہا تھا، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کے دل سے نہیں نکلی، اس کے دل میں رہتی ہے، اس مقام پر ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ لہجہ اسی اشر کا لہجہ جو اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی روح جیسے جسم میں واپس آ رہی تھی، اس کا مردہ تن جیسے پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، تم میرا انتظار کر رہی ہو، میں تمہارے بغیر مر رہی ہوں، تم آؤ گی تو میں زندہ رہوں گی، تم میری زمین ہو، میرا آسمان ہو، تم میرے پاس ہو تو میں خود کو بھری دنیا میں بالکل بھی تنہا محسوس نہیں کرتی۔ جیسے ابھی ناراض ہو گئے ایسے پھر کبھی ناراض مت ہونا، جیسے ابھی اجنبی بن گئے تھے ایسے پھر کبھی اجنبی مت بننا۔ بہت کچھ تھا جو اسے کہنا چاہتی تھی، مگر وہ اتنا دور تھا، اسے اپنے آنسوں سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ انتظار کر رہی ہوں، بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہوں، پلیز جلدی واپس آ جائیں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اسے اس سے کوئی شکوہ بھی تھا تو اسے یاد نہیں تھا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، مجھے بھی تم بہت یاد آ رہی ہو، مجھے بھی تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے بہت والہانہ پن، بہت بے قراری، بہت شدتیں محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے اگر اس پل میں اس کے سامنے ہوتی تو وہ بھینچ کر اپنے سینے سے لگا۔ آپ جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی۔ روتے روتے بولتے اس کا ہاتھ خود بخود اپنے پیٹ پر پڑا تھا، جیسے کسی کے ہونے کو محسوس کرنے لگی تھی، جیسے کسی کی دھڑکنوں کو سننے لگی تھی۔ اشر کے بغیر یہ خوشی کتنی ادھوری تھی، کتنی نامکمل تھی۔ وہ آنکھوں کے سامنے ہوگا، وہ پاگل ہوگا، وہ اس خوشی کو سن کر خوش ہو رہا ہوگا، تبھی یہ خوشی سے خوشی لگے گی۔ اسے کیا بتانا چاہتی ہے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے روتے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی نہیں، جب واپس آئیں گے تب، فون پر نہیں بتاؤں گی۔ بڑا دل فریب منظر تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔
اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہت اہم جاننے والی وہ لڑکی اپنی ایک چھوٹی سی سعادت سی خوشی پوری کرنا چاہتی تھی، مگر یہی چھوٹی سی خواہش آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گئی تھی۔ سچ سے بہت پیار کرنے والی وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد جب کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اگر اس کا واسطہ گھٹیا ذہنیت کے شیطان سے لوگوں سے پڑا ہو تو اسے اپنی کوکھ میں پلتے وجود کو اپنے شوہر کو بتانے کے لیے گواہیاں لانی پڑتی ہیں، ثبوت بھی پیش کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اسے اسی رات یہ بات بتا دیتی، زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب تب بھی ہوتا، مگر کم از کم اس کی اولاد کے وجود کوئی گالی تو نہ بننا پڑتا۔ مگر فریدہ حسین کے اس کے متعلق اندازے درست تھے۔ اشر کا فون بند ہو جانے کے بعد بھی وہ موبائل کان سے لگائے ویسے ہی مدہوشی میں لیٹی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب بھی اس کے کانوں میں نرم نرم لہجے میں محبت بھری سرگوشی کر رہی ہے۔ خیرت، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے بہت اہم ہو، تم میرے لیے بہت خاص ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور یہ بات خیرت احسان نے ہمیشہ یاد رکھی تھی، مگر انہیں کہنے والا بھول گیا تھا۔ وہ اس پوری رات خوشی سے جاگتی رہی تھی۔ کتنی مختصر بات ہوئی تھی اس کی اشر کے ساتھ، مگر وہ چند فکرے کتنے اہم تھے اس کے لیے۔ وہ اس پوری رات انہی جملوں کو گھڑی گھڑی دہراتی رہی، اس کی واپسی کا اس رات سے گن گن کر لمحہ لمحہ انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ واپس آئے گا، سب سے پہلے وہ اسے ان دونوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائے گی۔ اس کے بعد گزرے دنوں کی کسی تلخی کا کوئی ذکر کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھ کر بہت سارا روئے گی۔ وہ اس سے کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں کرے گی، وہ اسے فقط اتنا کہے گی کہ وہ اسے یہ بتا دے کہ اس کے اندر کون سی چیزیں جو اسے ناپسند ہیں، اور اس کے مزاج میں، اس کے رویے میں، اس کی باتوں میں، اس کے انداز میں، اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہے، ایسی اپنی ہر عادت، ہر بات کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دے گی۔ وہ خود کو سر سے پاؤں تک اس کی پسند کے رنگ میں ڈھال لے گی۔ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی ایسا موقع نہیں آنے دے گی جب اس سے یوں خفا ہو جائے، یوں اجنبی ہو جائے۔ خیرت، میں نے اس روز تم سے بہت غلط باتیں کہی تھی، تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ اسے فون پر نہیں کہہ پائی، مگر جب وہ سامنے ہوگا تو اس کے سینے پر سر رکھ کر یہ ضرور کہے گی، تم سے ناراض میں کبھی بھی نہیں ہوں۔ تم نے جو کچھ کہا تھا، مجھ سے جس پہ بھی خفا ہوئے تھے، تو میں تو تم سے خفا نہیں تھی، اپنے آپ سے ناراض ہو گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں تمہاری امیدوں کے خلاف ثابت ہوئی تھی، تبھی تو تم مجھ سے خفا ہوئے تھے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرنے والا شخص ایک دم ایسا کس طرح کر سکتا ہے؟ یقیناً کہیں نہ کہیں اس کی غلطی رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں غلطی اسی کی ہوگی جسے وہ خود محسوس نہیں کر سکی ہوگی۔ خیرت، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا خیرت۔ وہ پوری رات ان جادوئی اثر رکھنے والے لفظوں کو اپنے گرد گونجتا سنتی رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی من چاہی تھی، وہ صرف اس کے گھر میں نہیں، اس کے دل میں بھی رہتی تھی۔ پورے 10 روز بعد اس صبح وہ ناشتے کی میز پر بہت خوشی سے آ کر بیٹھی تھی۔ ناشتے میں اس کی پسند کی بہت ساری چیزیں تھیں اور اسے وہ سب چیزیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خوب سیر ہو کر ناشتہ کرے۔ فریدہ نے اسے جوس کا گلاس دیا، اس نے باخوشی چند گھونٹوں میں ہی اس گلاس کو خالی کر دیا۔ وہ آملیٹ کھا رہی تھی، وہ ٹوسٹ کے اوپر خود سے اپنے لیے مکھن لگا رہی تھی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ فریدہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، اپنے اور اشر کے بیچ ہوئی کسی تلخ بات کا ذکر اس نے ان سے نہیں کیا تھا، مگر خوشی کی بات وہ انہیں بتا رہی تھی۔ جی ممی، رات اشر کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے وہ بہت جلدی واپس آئیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں بتایا، تم نے خوشخبری سنا دی ہوگی اسے، اس لیے تو بھاگا بھاگی جلدی واپس آ رہا ہے۔ اس نے مسکراتی نظروں سے اس نے کہا، نہیں، ابھی میں نے کوئی بات نہیں بتائی، بس وہ خود جلدی واپس آ رہے ہیں۔ اسے اپنی خوشی چھپانا مشکل ہو رہی تھی، وہ ماں بننے جا رہی تھی، اب تو کچھ میچور ہو جائے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو گھرکا، مگر وہ تو ویسی ہی تھی، اس کا خوشی، اس کے دکھ، سب کچھ اس کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے۔ اچھی بات ہے یہ تو، میں بھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اسے مزید وہاں کتنے دن لگ جائیں۔ تم لوگوں کی ویڈنگ اینیورسری بھی یوں ہی گزر گئی، اب میں سوچ رہی ہوں کچھ لیٹ ہی صحیح مگر ایک پارٹی رکھ لی جائے، ذرا ہلا گلا کر کے اس موقع کو سیلیبریٹ کر لیا جائے۔ عائشہ آ جائے تو ہم تینوں مل کر پارٹی کہاں رکھنی ہے اور کس کس کو انوائٹ کرنا ہے فائنل کر لیں گے۔ اپنے ناشتے کو بھرپور انداز میں انجوائے کرتے ہوئے اس نے سر کو ہلایا۔ آج تم نے آملیٹ بہت مزے کا بنایا ہے۔ نور افزا ٹیبل پر چائے کی کیٹل رکھنے آئی تو اس سے بولی۔ نور افزا اس کی تعریف پر سادگی سے مسکرا دی۔
دل میں اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہ آملیٹ تو اس نے روز کی طرح ہی بنایا ہے، پھر وہ روز سے ذرا مزے کا کس طرح بن گیا۔ کیٹل میں سے اپنے لیے ایک کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ اپنے کپ میں چائے ڈال چکی تو اسے فریدہ کے کپ میں بھی چائے ڈال دی۔ ان کے کپ میں شکر ملائی اور اپنے میں نہیں۔ آج دل چاہ رہا تھا ناشتے کی اس میز پر اس کی موجودگی کا احساس پانے کے لیے وہ اسی کی طرح پھیکی چائے پیے۔ اس پھیکی چائے کے مزے سے گھونٹ لیتے وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ اس وقت یہاں نہیں تھا مگر پھر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کی ایک بہت پیاری نشانی اس کے پاس، بہت خاص امانت جو وہ اپنے وجود میں سے چھپائے اپنے خون سے سینچ رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اشر سے بات ہونے کے بعد زندگی کی اس نئی ہوئی اور خوشگوار تبدیلی نے اسے پھر سے خوشی دینا شروع کر دی تھی۔ اشر سے پہلے بھی بہت زیادہ اپنے نزدیک آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اسے بیٹا چاہیے ہوگا یا بیٹی، پتہ نہیں اس کی زیادہ خواہش کیا ہوگی۔ اگر ان کا بیٹا ہوا تو کیا نام رکھیں گے اور بیٹی ہوئی تو اس کا پتہ نہیں کیا نام رکھا جائے گا، لیکن نام تو ممی رکھیں گی۔ ہاں، پوتے یا پوتی کا نام رکھنے کا پہلا حق تو دادی کو ہی ملنا چاہیے۔ وہ اس کا وہ بیٹا یا بیٹی دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کے جیسا، اشر کے جیسا؟ پھیکی چائے کے گھونٹ بڑے مزے سے لیتے اس کی سوچیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہی تھیں۔ وہ تو اپنی سوچوں میں یوں ہی گم رہتی کہ فریدہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اسے کوئی بات بتا رہی تھی۔ رات زرینہ کا فون آیا تھا۔ بتا رہی تھی کہ مہرین کے پیرنٹس اپنی فیملی کی کوئی شادی اٹینڈ کرنے کراچی آئے ہوئے ہیں، شاید آج کل میں وہ خضر سے ملنے اس کے گھر بھی آئیں گے۔ اس وقت اس کی سوچوں کا محور اشر خود اور ان کا ہونے والا بچہ تھا۔ خضر کے رشتہ دار اس کی ممکنہ ساس سسر کی کراچی آمد کے ذکر میں سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر اب فریدہ کی خاطر منوطن وہ مکمل توجہ کی بات سننے لگی۔ جب وہ خضر کو اتنا زیادہ پسند کرتی تھیں، اس سے اتنا پیار کرتی تھیں، تو اس کا رشتہ طے ہونے کے اس سارے معاملے میں ان کی دلچسپی کی تو لازمی بات تھی۔ وہ 4 دن پہلے زرینہ کے گھر آئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ویسے تو مہرین کے والد کو خضر کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ ہاں کہنے سے پہلے ایک بار خضر سے ملنا، اس کے کراچی میں رہن سہن کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ خضر کو اس کے بچپن سے جانتے تھے۔ اب وہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ تنہا یہاں رہ رہا تھا۔ وہ 2.5-3 سالوں سے اپنے گھر اور والدین سے دور یہاں تھا۔ اس کی طرح کی زندگی گزارا تھا، کس طرح کی زندگی گزارا تھا اور کس طرح رہتا تھا، اس کے دوست کون لوگ تھے اور کس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، وغیرہ وغیرہ جیسی باتوں کو وہ خضر سے مل کر اطمینان کر لینا چاہتے تھے۔ وہ خضر سے مل کر مطمئن ہو جاتے تو یہ رشتہ باضابطہ طور پہ طے ہو جانا تھا۔ خضر اور مہرین کی منگنی کر دی جاتی۔ زرینہ بتا رہی تھی خضر بری طرح کانشیس ہو رہا ہے۔ اگر انہیں میرا گھر پسند نہیں آیا، اگر انہیں میرے گھر میں کوئی چیز کم لگی، میں نے زرینہ سے کہا اس پاگل کو سمجھاؤ، وہ تمہارے گھر کو نہیں تمہیں دیکھنے اور تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے گھر جا رہے ہیں جس کا فی الحال کوئی مستقبل ابھی بنا نہیں ہے، مستقل ذریعہ آمدن بھی کوئی نہیں ہے۔ کون سا وہ اپنی بیٹی کل تم سے بیاہ رہے ہیں؟ اتنا اندازہ تو وہ بھی لگا سکتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران جو لڑکا اپنا لائف سٹائل اور سٹینڈرڈ اتنا اچھا مینٹین کر کے رکھ سکتا ہے، پڑھائی ختم ہونے کے بعد آئندہ 2-3 سالوں میں وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے اسٹیبلش کر لے گا۔ وہ مروتاً سر ہلائے دلچسپی لینے جیسا تاثر فریدہ کو مسلسل دے رہی تھی۔ ناشتے کے بعد فریدہ اپنے آفس چلی گئیں۔ ان کی واپسی شام میں ہوئی تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھیں۔ فریدہ نے چائے کے ساتھ صرف بسکٹ ہی لیا تھا، جبکہ وہ 2-3 بسکٹ کے ساتھ ایک چکن سینڈوچ بھی کھا چکی تھی۔ آج پورا دن اس نے بستر پر لیٹ کر ٹی وی دیکھنے اور کھانے کے سوا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ گھر پر اور بالکل اکیلے، آخر وہ اپنی خوشی اور سیلیبریٹ کرتے بھی کس طرح؟ اشر سے جلدی آنے کو کہا تھا، دن اور وقت نہیں بتایا تھا۔ کبھی اسے لگتا جیسے وہ آج ہی آ جائے گا، کبھی لگتا کل، کبھی لگتا جلدی میں۔ اسے وہاں اپنے کام نمٹا کر بھی تو آنا ہے، وہ اگلی فلائٹ سے تو پاکستان نہیں آ سکتا نا۔ شاید ابھی اسے واپسی میں 3-4 دن اور لگیں۔ وہ مزید 3-4 دن اس کے بغیر کس طرح گزارے گی؟ یہ انتظار خوشگوار خوشیوں سے بھرا تھا، اس لیے اچھا بھی لگ رہا تھا اور دل کو بے چین اور بے قرار بھی کیے ہوئے تھا۔ کاش وقت کو پر لگ جائیں، یہ 3-4 دن ایک پل میں گزر جائیں۔ وہ ایک پل آج کے اس دن میں اس کے ساتھ شام کے وقت بیٹھی رہے، پلکیں جھپکا کر کھولے تو سامنے ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس وقت کو پر لگ جائے اور اشر فوراً آ جائے۔ فریدہ کے موبائل پر کسی کی کال آئی تھی۔ اس کی کال کو سننے لگی۔ اچھا تم ہو؟ دوسری طرف کی آواز سن کر وہ خوشگوار انداز سے ہنسی تھی۔ وہ خضر کی کال تھی۔ قدرے لا تعلقی کے سے انداز میں چائے کے گھونٹ لیتی فریدہ اور اس کی گفتگو سن رہی تھی۔
دلہے میاں کو دیکھنے سسرال والے آ رہے ہیں، ذرا اچھی سی تیاری ویاری کر لینا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ میں بھی آ جاؤں؟ کیوں بھائی، زرینہ رجمل کافی نہیں ہے؟ کیا مورل سپورٹ اور چاہیے تمہیں؟ انہوں نے خضر کی کسی بات پر جواب دیتے ہوئے بلند کہکا لگایا۔ اچھا فکر مت کرو، میں بھی آ رہی ہوں۔